حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ایک ایسے عظیم کردار کے مالک تھے جو صبر، قربانی اور اطاعت کی علامت تھا۔ بچپن سے ہی آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے کامل فرما برداری اور والد کے ساتھ وفاداری کا سبق دیا۔ قرآن نے آپ کو صادق الوعد یعنی وعدے کے سچے کہا، کیونکہ آپ علیہ السلام کبھی کسی وعدے کو توڑا نہیں کرتے تھے اور ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے تھے۔ تصور کریں ایک خشک بے آب و گیاہ وادی، سورج کی تپش، سخت ہوا اور اس میں ریت کے ذرات اڑتے ہوئے، یہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے چھوڑ دیے گئے۔ ننھے اسماعیل کی آنکھیں پیاس سے تڑپ رہی تھیں اور ہر لمحہ زندگی کی آزمائش بڑھ رہی تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے چھوٹے بیٹے کے ساتھ صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے درمیان 7 بار دوڑ لگائی اور ہر قدم پر اللہ سے مدد مانگی، اور پھر ننھے اسماعیل کے قدموں سے زمزم کا پانی پھوٹ پڑا، ایک چھوٹا سا چشمہ، لیکن اللہ کی قدرت اور کرم کی سب سے بڑی نشانی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مکہ کی وادی نے پہلی بار اپنی برکتیں دکھائیں، اور آج بھی ہر مسلمان حج کے دوران اس سعی کو یاد کرتا ہے۔ پھر آتا ہے وہ لمحہ جو ہر دل کو دہلا دے۔ ایک رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دے۔ تصور کریں والد کے دل کی کیفیت، دل دہل رہا ہے، آنکھوں میں آنسو مگر فرما برداری کا عزم مضبوط۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ننھے بیٹے سے بات کی، خوف زدہ لرزتے ہوئے، لیکن ننھے اسماعیل نے بڑے یقین اور ایمان کے ساتھ کہا، ابا جان اللہ کے حکم کو پورا کریں، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا۔ یہ کلمات ایک نبی کے بیٹے کے تھے، چھوٹے مگر ایمان میں بہت بڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ننھے بیٹے کا جواب سنا تو دل بھر آیا اور اسے سینے سے لگایا، پھر محبت بھری نگاہوں سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس لے گئے اور کہا، اے ہاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے قربانی کے لیے تیار کر دیجئے۔ ممتا، شیریں اور انمول جذبات میں ڈوبی ماں، انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ناز کے ساتھ نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما لگایا، سر پر خوشبو اور تیل سے تیار کیا، اور ہر لمحے دعا کرتی رہیں کہ اللہ اسے سلامت رکھے۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے تیز دھار چھری کا بندوبست کیا۔ پھر باپ اور بیٹے نے مکہ سے منا کی طرف قدم بڑھائے۔ شیطان نے یہ منظر دیکھا، باپ کا صبر، بیٹے کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ مکمل اطاعت۔ وہ اضطراب میں آ گیا، اس نے فیصلہ کیا کہ اس قربانی کو روکنا ہے، چنانچہ جمرہ عقبہ پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری اور شیطان زمین میں دھنس گیا، لیکن ابھی وہ تھوڑا آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور جمرہ وسطیٰ پر دوبارہ حملہ آور ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکریاں ماری، وہ دوبارہ زمین میں دھنسا، لیکن پھر واپس آ گیا جمرہ اولا پر۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر اسے مارا اور یہ ہمیشہ کے لیے زمین میں دھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ آج یہ حج کے واجبات میں شامل کر دیا گیا ہے، ایک ایسی یادگار جو صبر، اطاعت اور شیطان کی مخالفت کی علامت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی، اللہ نے انہیں روک دیا اور ایک دمبا بھیج دیا جو قربانی میں بدل گیا۔ یہی واقعہ آج عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر مسلمان کے دل کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے حکم پر کامل اطاعت ہی سب سے بڑی قربانی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اپنے والد کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھیں، دیواریں اونچی کرتے اور ہر اینٹ میں دعا شامل کرتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ مقام آج دنیا کے ہر مسلمان کے لیے قبلہ اور عبادت کا مرکز ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی قوم کے پاس نبی بن کر آئے، انہوں نے دوسروں کو بتوں کی پوجا چھوڑنے، اللہ کی عبادت کرنے اور عدل و انصاف قائم رکھنے کی تعلیم دی۔ آپ نہایت نرم دل اور صبر والے تھے اور عربی زبان میں لوگوں کو حکمت و دانائی سے سمجھاتے۔ روایات میں آیا ہے کہ آپ شکار اور محنت میں بھی ماہر تھے، ہر کام میں اللہ کی رضا مقدم رکھتے، وعدہ خلافی کبھی نہ کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا کے پہلے گھوڑے کو جو کنٹرول اور رام کر کے سواری کی گئی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ پہلے یہ ایک وحشی جانور تھا، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سدھایا، مانوس کیا اور اپنی مہارت سے گھوڑے پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل کی میراث ہے۔
حضرت اسماعیل نہ صرف عمل میں بلکہ علم میں بھی کمال رکھتے تھے۔ روایت ہے کہ وہ صرف 14 سال کی عمر میں واضح عربی بولنے لگے۔ عربی کے علاوہ آپ کو قبطی اور عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ یہ علم اور فہم کی ایک بہترین مثال ہے جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں نایاب تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی۔ آپ کی وفات کے بعد انہیں کعبۃ اللہ کے صحن میں مزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ حضرت ہاجرہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ مقام آج بھی ایمان، اطاعت اور قربانی کی یادگار ہے، جہاں ہر مسلمان اپنے دل میں ان کے عظیم کردار کو یاد کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان، صبر اور اطاعت کی راہ پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ چاہے آزمائش کتنی بھی سخت کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا کے آگے ہر خوف چھوٹ جاتا ہے۔ آج جب مسلمان حج کرتے اور قربانی دیتے ہیں، وہ اس ننھے بیٹے کی فرما برداری، صبر اور اللہ پر مکمل بھروسے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔